اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صلوات علیہ. ظاہر ہے کہ آج اور اس کے بعد دو تقریریں اور آپ کے سامنے اور انسانیت اور اسلام، اس گفتگو کو ہمیں مختلف حیثیتوں سے بھرپور یہ گفتگو آپ کے سامنے ہم نہیں کر پائے ہیں، لیکن ساتھ میں اور بھی باتوں کو شریک کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں مجلس کی ایک نزاکت ہوتی ہے. سیمینار اور مختلف جگہوں پر ریسرچ اور اپنے مقالے کو پڑھنا ایک الگ بات ہے کسی بھی سبجیکٹ یا موضوع پر، لیکن ممبر سے مجلسی گفتگو جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اور اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اگر بات بھی آپ کے سامنے کی جائے تو وہ ہو جو ہمیشہ میری ہر جگہ کوشش ہے. اسی لیے پس منظر میں قرآن کو رکھ کر یا اپنی اسلامی تاریخ کو پس منظر میں رکھ کر اگر بات کی جاتی ہے تو اس بات میں خود بھی دل خوش ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے فرضی باتیں نہیں کر رہے ہیں. جو باتیں ہیں وہ صداقت، سچائی اور حقیقت پر مشتمل بھی ہیں، اور اس لیے بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے جب قرآن سے بات ہے اور حدیث سے بات ہے، اور میں ہمیشہ اسی کی محنت کرتا ہوں. ابھی بھی اس وقت بھی مختلف سبجیکٹس کے حساب سے میرے شارٹ نوٹس میرے پاس موجود ہیں کہ جن میں سے جس کو بھی میں نکالوں گا تو ایک الگ مجلس آپ کے سامنے ہے. جیسے کل میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے سلسلے میں ایک مختصر سا اپنا سلیکشن کیا ہوا، انتخاب کیا ہوا پیش کیا تھا، خالی آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. حالانکہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ مثلا یہ میرے اپنے تحقیقات کے حساب سے کچھ چیزیں ہیں، اور یہ میں آپ کے جوش ولولے اور جو مولائی کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ یہ چیز ہے، لیکن اس کے لیے میں ابھی معذرت چاہتا ہوں. آج کی گفتگو ہماری آپ کی پھر میں نے ابھی جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری کوشش کے بعد بھی ہم آپ کے سامنے اس موضوع کا جو حق ادا کرنے کا ہے ویسے ہم بات نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ باتیں ساتھ ساتھ اور بھی جو بہت ضروری تھیں وہ ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا تھی. اور ممکن ہے کہ میں باقی باتوں کو بھی مایوس نہیں ہوں، کوشش کروں گا اگر ہو سکا تو کل پرسوں میں اور بھی اس کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کل اور پرسوں اگرچہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آنے سے پہلے کچھ میں بہت تکلیف میں ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں بہت وقت تک پڑھ لے گیا آپ کے یہاں، اور زیادہ دیر تک پڑھ لینے کے بعد جب میں
گیا بھی جس جگہ مدعو تھا کھانے پر، ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہم کھانا نہیں کھا سکے ان کے یہاں، بلکہ ان سب کو میں نے تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، اور پھر وہاں سے میں اپنی قیام گاہ پر چلا گیا تھا، اور دوسرے دن بھی ہم بہت وقت تک یوں ہی رہے۔ لیکن اس مجلس کی برکت تھی کہ ہم نے اس انتہائی خرابی کی کیفیت میں جو میری تھی، میں نے بجائے اس کے کہ 1 گھنٹہ پڑھوں، 1 گھنٹہ 20 منٹ شاید میں نے آپ کا وقت لیا تھا۔ گزشتہ شب بھی یہی ہوا کہ ہم کافی وقت تک آپ کا وقت لے گئے، غالباً وہی 1 گھنٹہ 25 منٹ یا 20 منٹ۔ آج ایسا نہیں ہوگا۔ آج ہم نے ابھی اپنے میزبان سے یہ کہا ہے کہ ہم صرف 40 منٹ پڑھیں گے، تو وہ بہت بے چین ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ایسا مت کیجیے گا۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگوں کی تو ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں مختلف شہروں سے بہت ہی جن سے میری ملاقات ہو رہی ہے، سب بڑے مولائی، سب بڑے چاہنے والے، اور تو آج میں اپنا ذرا گفتگو کا رخ بدل دوں گا، اور جو استدلالی کیفیت کے ساتھ میں نے قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر جس سبجیکٹ پر انسان اور انسانیت اور اسلام کے لیے بہت ضروری تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کس طرح پیش کرتا ہے انسانی زندگی کو، اور سامنے کے لوگ تعصب کا شکار ہو کر کس طرح قرآنی زندگی پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ میں جہاد کے، حالانکہ میں نے جہاد پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے، صرف آیت پر بات کی ہے، لیکن جہاد پر بات کرنے کے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پرچہ میری جیب میں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس میں کی خالی ایک چھوٹی سی لائن سناتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے پاس کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہرگز نہیں پڑھوں گا، یہ میرا پورا بہت کئی مجلسوں کا سبجیکٹ ہے، اس کو میں ہرگز یہاں نہیں پڑھوں گا، خالی ایک، آپ یہ نہ کہیں گے صاحب ہم کو بے چین کرنے کے لیے سنا دیا آپ نے، یہ مت کہیے گا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ خالی ایک بخاری جلد 2 صفحہ 107، چیپٹر 143، 143 باب نمبر، حدیث نمبر 201۔ یہ نہ خیال کیجئے گا کہ بس ہم ہی لوگ، میں ان تمام جگہوں سے چنتا ہوں، چیزوں کو انتخاب کرتا ہوں اور پھر پیش کرتا ہوں۔ یہ یہاں سے مسلسل ہے، بہت کچھ ہے، صرف 3 سطریں ہیں بس، یہ نہ سمجھے گا سب 3 سطریں خالی۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 107، چیپٹر 143، 143، حدیث نمبر 201۔ حدثنا عبداللہ ابن سلمہ، اور پھر آگے روات کا نام ہے وہ چھوڑتا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ سمع النبی یقول، سنا اس راوی نے اور ان تمام راویوں نے سنا نبی نے کیا فرمایا۔ سمع النبی یقول یوم خیبرہ، خیبر کے دن رسول نے کیا فرمایا؟ لأعطین الرایۃ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، میں یہ پرچم، یہ علم اس کو دوں گا کہ جس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح عطا کرے گا۔ فقاموا یرجو ان یعطا، تو سب کے سب ٹھہر گئے اس بات پر، یا تو یہ کہیے یا سب کھڑے رہ گئے اس بات کے اوپر، یہ امید کرتے ہوئے ان یعطا کہ ان کو یہ علم عطا کیا جائے گا۔ فقال این علی، تو رسول نے پوچھا علی کہاں ہے؟ فقیل یشتکی عینیہ، تو کہا گیا ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فامر فدعا له، بلایا گیا، حکم دیا گیا اور آپ نے دعا کی۔ فبصق فی عینیہ، اور اس کے بعد آنکھوں کو آپ نے شفا دی۔ فبرأ مکانہ، اور آپ کو شفا ہو گئی۔ حتی کأنہ لم یکن بہ شیء، ایسی آنکھیں میرے مولا کی علی کی ہو گئیں کہ جیسے معلوم ہوا کہ یہاں کبھی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ تو ہم تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ وہ نور تھا کہ جب کسی کا ایک دوسرے سے اگر ملاقات اور ملنا ہو جائے تو کوئی بھی آنکھیں بند ہو، آنکھیں کھلی جایا کرتی تھیں، کیونکہ نور نور کو پہچانتا تھا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اس کے بعد اسی موضوع پر ساری باتیں ہیں جو اور ہے، لیکن میں آج اس پر نہیں آپ کے سامنے، اور نہ بڑا وقت لوں گا آج میں اپنے اس مولائی مجمع کے لیے، بہت وقت نہیں لوں گا۔ اتنا کہوں کہ آج میری گفتگو جو اب تک تھی اس سے ذرا الگ ہو کر ہے، اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن کریم ہمیں اور آپ کو
خالی ما ورائے عالم طبعی، اس دنیا کے بعد کی دنیا، کیونکہ قرآن کی نظروں میں دونوں دنیا ہیں، یہ بھی وہ بھی. جو قرآن پیش کرنے والے ہیں ان کے سامنے دونوں دنیا ہیں، دونوں جہان ہیں، یہ جہان بھی وہ جہان بھی. اس کا آپ کوئی تعلق اس بات سے نہیں جو میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ بالکل الگ چیز ہے، وہ ختم ہو گئی، وہ چیپٹر ختم ہو گیا. میں دوسری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی پر آپ اپنا ذہن لے کے میرے ساتھ چلیں. تو قرآن اس جہان اور اس جہان، وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ بس خالی ماورائے عالم طبعی اس دنیا کی زندگی کی بات آپ سے کرے اور ہم ان تخیلات میں رہ جائیں، ان تصورات میں رہ جائیں کہ ہمارے پاس یہاں کی زندگی کے لیے کیا ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے. قرآن اگر وہاں کی بات کرتا ہے تو یہاں کی بات بھی کرتا ہے. یہ ہماری آپ کی وہ مقدس کتاب ہے جو اس دنیا کی بات بھی ہمیں سمجھاتی ہے اور اس دنیا کی بات بھی سمجھاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی جو پریکٹیکل زندگی ہماری ہے، اس پریکٹیکل زندگی کو بھی قرآن خالی نہیں چھوڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی یہ سوچ کر چلو یہ تو بس باتیں ہیں اور کہانیاں ہیں اور قصے ہیں اور داستانیں ہیں اور اس دنیا کی باتیں ہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں یہاں کیا کرنا ہے. نہیں، قرآن یہاں سے لے کے وہاں تک کی دونوں باتیں اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اپنی پریکٹیکل زندگی میں آ کر اس دنیا کو بھی ٹھیک سے انجام دے اور آخرت کے لیے بھی اپنی تیاری کر سکے. یہ قرآن کی ایک اپنی تبلیغی زندگی کا انداز. اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو میں یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. یہاں پر میں نے آپ سے جس آیت سے روز اپنی گفتگو پیش کر رہا ہوں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو مرسل کیا، بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جس آیت سے میں برابر آپ کے سامنے 151ویں سورہ البقرہ کی آیت، جو تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے. یہ نشانیاں، سائن کیا ہے؟ آیاتنا کیا ہے؟ قرآن کی آیت کے اندر جو آیت کی بات آ رہی ہے کیا ہے؟ ہم آپ جانتے ہیں قرآن میں آیات ہیں، آیات ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آیت نہیں، آیت خود ایک آیت بتا رہی ہے کہ کیا ہے وہ آیت. اور جگہ جگہ قرآن میں لفظ آیات ہیں، اس کو بتایا گیا ہے. جناب موسیٰ سے کہا گیا، جہاں پر وہ عصا ڈالو، اژدہا بناؤ اور یہ ہوا، وہ سارے واقعات بیان نہیں کرنا ہے، آپ جانتے ہیں، میں اس پر یہاں پڑھ چکا ہوں بہت پہلے کبھی. کیا ہے؟ وادخل یدک فی جیبک، ذرا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، اپنے جیب میں ڈالو. وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، سفید چمکتا ہوا نورانی ہاتھ بن کر نکلے گا، بغیر کسی دبے کے، بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی برائی کے. یہ بات کہہ دی گئی، جناب موسیٰ نے اس پر عمل کیا. اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، یہ تم کو ہم 9 نشانیاں دے رہے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہیں. 9 نشانیاں، 9 معجزات، 9 خاص باتیں جو جناب موسیٰ کو عطا کی گئیں. ان 9 باتوں کو ایک ایک کر کے آپ جانتے ہیں. اگر میں خالی اس بات کو کروں، یہ الگ گفتگو پوری ہے، میرے موضوع کے اندر نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ خالی اشارتاً اتنی بات کہہ رہا ہوں، قرآن کو پس منظر میں رکھتے ہوئے. پھر کیا کہا گیا؟ فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، قوم فرعون کی طرف. یہ کون ہے؟ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں آتی ہیں کہ یہ کچھ سمجھ جائیں، جحدوا بہا، اس سے انکار کرتے ہیں. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدین. یہاں پر اس بات کو میں تمام کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. کیا ہے؟ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، جب ان کے دلوں کو اطمینان دلانے والی، روشنی پیدا کرنے والی، ان کے قلوب میں روشنی پیدا کرنے والی ہماری نشانیاں آتی ہیں، وہ انکار کرتے ہیں. تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہمارا رسول وہ جو تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے گا. یہ نشانیاں ہے کیا؟ کہ جہاں موسیٰ کی قوم کی طرف آ رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے انکار کرتے ہیں اور یہ فاسق لوگ ہیں، مفسد لوگ ہیں، جو ہماری نشانیوں سے، آیات سے انکار کر دے وہ فاسقین میں، وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں. جگہ جگہ میں اگر اس کو عرض کروں بہت بات ہوگا. آیات آیات آیات، کیا ہے آیت؟ کیا ہے آیات؟ جہاں پر سورہ المائدہ، ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، بہت بڑا سزا کا معاملہ صاف صاف بیان کیا جا رہا ہے. ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا
اور جھٹلا دیا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ انتہائی پس درجے کے، نہایت نیچے کے درجے کے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اتنا سخت جرم ہے، ہم یوں نہ سمجھ لیں کہ بس آیات اور آیت کی بات میں آج آپ کے سامنے تھوڑی دیر عرض کر لوں، بس ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ یہاں پر میں صرف ایک آیت جو میں شاید پرسوں یا کل آپ کے سامنے پڑھ چکا، لیکن آیت پڑھی تھی خالی، کچھ اس پر نہیں کہا ہے، اس کو میں کسی مسئلے سے ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تلاوت کرتا ہوں اس ایک آیت کی، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ آیتیں ہیں، اگر موقع رہا تو اس کو، چونکہ جہاں پر میں نے ابھی کہا ہے فَكَذَّبُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، سورہ المائدہ۔ فوراً اس کے بعد ایک طویل بات ہے تاریخ اسلام کی، اذ ہم قوم علیکم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ دیکھو جب کچھ لوگوں نے یہاں پر 5 وجہیں بیان کی گئی خالی اس آیت کے لیے، یہ بیان کرو تو پھر معاملہ دوسری طرف ہو جائے گا۔ اذ ہم قوم علیکم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا اپنے ہاتھ کو تمہاری طرف بڑھائے، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہاں 5 وجہیں بیان کی گئی ہیں اس آیت کے سلسلے میں بھی، کہ جو اللہ کی نشانیوں کو اس کے بعد بھی جٹ رہے ہیں۔ ہم اور آپ عزیزان گرامی، قرآن یہاں سے لے کے وہاں تک کی زندگی کو مرتبط پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بات وہاں کی ایک یہاں کی نہیں، اس کا ہر جگہ مفہوم و مقصد یہ ہے کہ یہاں کی زندگی سے اسے پہچانو اور اس کو سامنے رکھ کر یہاں کی زندگی بہتر انجام دو۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اس لیے اب آپ کے سامنے جو کل شاید میں نے زور کی مجلس میں اس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلے، پھر کیا ربط ہے بعد میں کہوں گا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل دوپہر کی مجلس سے پہلے اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اور اس کے بعد الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، بات اس کے بعد اور بھی ہے، اسے چھوڑتا ہوں ابھی بعد میں کہوں گا کیوں ہے ایسا۔ اس آیت کو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اب یہاں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے مجمع کے سامنے، اور آپ بہت حیران ہو جائیں گے۔ میں اچانک ایک بات کہوں گا، بیٹے یہ آپ کی جیب میں کیا ہے؟ یہ نہیں، ادھر سامنے کیا ہے؟ اس پہ کیا لکھا ہے؟ نہیں معلوم؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، کب خریدی تھی آپ نے؟ کسی نے کتنے دنوں کے تحفے میں دیے؟ نہیں یاد ہے۔ میں ابھی آپ سب سے سوال کروں گا، کوئی میری بات کا جواب نہیں دے پائے گا، ایسے ہی پریشان کر سکتا ہوں آپ کو۔ یہ کیوں میں پریشان کر رہا ہوں؟ بچوں سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں گے کیا طبیعت تو پرسوں خراب تھی، بات آج جیسی کر رہے ہیں، لیکن آپ میرے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ الگ ہے انداز، میں اس طرح باتیں کرتا ہوں اپنے بچوں سے مجلسوں میں، خالی کہ آج آپ کا میں نے وعدہ کیا، کل سے میری گفتگو کا ان 2-3 دن کے لیے، آج کل پرسوں بالکل الگ انداز ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بچے سے میں نے پوچھا، ہر وقت یہ شرٹ پہنتا ہوگا گھر میں، ہمارا پیارا سا بچہ ہے پہنتا ہوگا، لیکن اس کو پڑھنا پڑا، جب میں نے کہا کیا لکھا ہے، ان کو پڑھنا پڑا، دیکھنا پڑا کیا لکھا ہے۔ ان سے میں نے پوچھا گھڑی کو، ابھی میں آپ سے پوچھ لوں آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، آپ بھی نہیں بتا پائیں گے کس میک کی گھڑی ہے، کس کمپنی کی یہ گھڑی ہے؟ ایکو، ریکو، سیکو، بڑی کمپنی، اچھی کمپنی ہوتی ہے سیکو، ٹھیک ہے۔ کتنے زمانہ ہوا خریدے ہوئے؟ 5-6 سال ہوئے، 5 یا 6 پکا نہیں بتا سکتے۔ ابھی میں اپنے دوست سے پوچھوں، چشمہ آپ لگائے ہوئے ہیں بھائی، اس کا پاور کتنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ چلیے، تو میں اگر کسی سے پوچھتا جاؤں، دیکھیے کیا ہے یہ، ہر وقت میرے پاس ہے، یہ گھڑی ہر وقت میرے پاس ہے۔ ابھی آپ مجھ سے پوچھیں میں نہیں بتا سکتا،
اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ رومال مولانا آپ کے پاس کب تھا، کس نے دیا، کب آیا، ممبر پر بیٹھا ہوں بالکل نہیں بتا سکتا. مجھ سے آپ پوچھیں یہ قبا جو میں پہنے بیٹھا ہوں یہ کب سے لی تھی، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، میں نہیں بتا. 5 سال 6 سال کی مدت بھی نہیں بتا سکتا کہ صاحب یہ 5 سال پہلے کی ہے کہ اسی سال کی ہے، نہیں بتا سکتا. کیوں ایسا؟ ایک اور سوال کر لیتا ہوں. ایک اور سوال کرتا ہوں، بچوں سے پوچھتا ہوں تاکہ میرے آپ بیٹے کہاں کے ہو، کس جگہ؟ بارش ہوتی ہے وہاں؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہوگی، پانی برستا ہے. ایک سوال کریں، چیوٹیاں ہوتی ہیں وہاں؟ چیوٹی ہوتی ہے نا، تو بارش تو نہیں ہوتی ہوگی وہاں. جب بارش ختم ہوتی ہے چیوٹیاں نکلتی ہیں، پھر چیوٹی تو ہوتی ہوگی نا. سب چیوٹیوں کو مر جانا چاہیے. جب بارش ہوتی ہے اتنا تیز پانی برستا ہے ہم لوگوں کے شہروں میں. آپ کے تو پہاڑی علاقہ ہے پشاور، میدانی علاقوں میں آ جائیے، لاہور میں آئیے، لکھنؤ میں آئیے، وہاں بارش اتنی کئی دن تک، ایک مہینہ تک بعض موقعوں پر 20 دن، 15 دن بارش ہوتی رہتی ہے. یہ پانی ایک ذرے میں پہنچ جاتا ہے زمین کے اندر. ہر چیوٹی کو مر جانا چاہیے، پھر واپس آتی ہے. کوئی مجھے اس مجلس کے بعد کل بتائے مجھ کو کہ وہ چیوٹیاں پھر واپس کہاں سے آ جاتی ہیں. یہ میں اس لیے سامنے کے سوالات رکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات بھی ہماری باتوں کو کہیں گے یہ کیا بات. میں ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اپنے روم میں جائیے گا، گھر میں جائیے گا اور میری بات کو وہاں جا کے چیک کیجیے گا کہ آپ کے کمرے کے اندر، آپ کے روم کے اندر کیا فوٹو لگے ہوئے ہیں، گھڑی ہے تو کہاں پر رکھی ہوئی ہے. آپ اپنے روم کی تمام چیزوں کو نہیں بتا سکتے، اپنے گھر کی تمام چیزوں جو ہر وقت آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں بھی نہیں آپ بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہم اس شے سے بہت قریب ہیں اور یہ شے ہم سے بہت قریب ہے. ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، لیکن ہماری توجہ نہ اس کی طرف ہے اور یہ تو جامد شے ہے. ہم اس وقت بتا سکیں گے جب ہماری توجہ ہو جائے. اب آج آپ کو توجہ ہو گئی، آپ کو توجہ ہو گئی، ان کو توجہ ہو گئی، میں متوجہ ہو گیا ہوں، تو اب مجھے فکر ہو جائے گی بھئی یہ کب سے لی تھی، یہ کب ہوا. پھر اگر کوئی مجھ سے سوال کر لے تو کیا ہوگا. بس یوں ہی یاد رکھنا کہ بہت سی جگہوں پر ہم بہت سے قریب چیزوں سے ہوتے ہیں لیکن ہم جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ توجہ نہیں ہوتی، کنسنٹریشن نہیں، توجہ نہیں ہے. جب آپ کا پورا توجہ کا معاملہ ہو جائے گا تو آپ ٹھیک بتا سکو گے، اور ورنہ نہیں بتا پاؤ گے. ہر چیز کا تعلق پوری طرح توجہ سے ہے. میں یہی بیچ میں ذرا سا رک کے ایک بات کہتا چلوں کہ ہم چیوٹی کے بارے میں نے ایک سوال کر لیا. ابھی میں قرآن کی تفصیلات میں چلا جاؤں تو قرآن کہاں پریکٹیکل زندگی میں اسلام، قرآن ہم کو اور آپ کو وہاں لاتا ہے کہ جہاں انسان، ایک جملہ بس، جب ہم اپنے سے قریب رہنے والی بالکل جن چیزوں سے ہم قریب ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں بتا پاتے ہیں کیونکہ ہمیں توجہ نہیں ہے. اور بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس بات میں، یہیں پر میں پلٹ کے آپ سے، ایک ایک بچے سے، ایک ایک جوان، اپنے ایک ایک ساتھی سے کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے کو پہچانتے ہیں؟ سناٹا ہے، خاموشی ہے. اگر میں سوال کروں اپنے تمام مجمع سے، آپ اپنے کو پہچانتے ہیں؟ یہی جواب ملے گا، بھائی تھوڑا بہت تو جانتے ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ مجھے سے پوچھیں گے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اب میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے ابھی آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا جس سے اس پورے مجمع میں کوئی متوجہ نہیں ہے. کیا میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی؟ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ. دیکھیے بیچ میں پھر رک کے ایک بات اور کہہ لوں. آئینے کے سامنے، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں آپ جا کر، میں اس مثال کو دیا کرتا ہوں. قد آدم آئینہ، میرے قد کے حساب سے بڑا آئینہ، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں. کون کسے دیکھ رہا ہے؟ کبھی توجہ کی ہے آپ نے؟ بالکل سامنے کی بات ہے. آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئینے میں اپنے کو دیکھ رہے ہیں، مگر میں پلٹ کے یہ بات کہوں گا، آپ آئینے میں اپنے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آئینے کے اندر آپ کا عکس آپ کو دیکھ رہا ہے. تھوڑا متوجہ ہوئے آپ؟
قد آدم آئینے کے سامنے جب میں کھڑا ہوا جا کے تو میں نے اپنے کو دیکھنا شروع کیا. میں سمجھا میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اس آئینے کے اندر کا جو عکس میرا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اب بتا رہا ہے یہ غلط ہے, ٹھیک کر لو. یہ تمہارے سر پر جو بات ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس کو اس طرح کر لو. یہ تمہارے سر کے بال اس طرح نہیں, اس طرح کر لو. اور وہ آئینہ مجھ سے کہتا جا رہا ہے اپنے آنکھوں کا چشمہ یوں کرو, اپنے سر کے بال اس طرح رکھو, سر کی ٹوپی امامہ وغیرہ اس طرح پہنو, لباس تمہارا یہاں دیکھو دھبا لگا اس کو صاف کرو. یہ سب وہ مجھ سے کہتا جا رہا ہے کہ نہیں, اور میں اس طرح اپنے کو ٹھیک کرتا جا رہا ہوں. اگر اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے آپ تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ جب مذہب کے سامنے جاتے ہیں تو مذہب بھی آپ کا ایک قد آدم آئینہ ہے. آئینہ آپ کے جسم کو بتاتا ہے, مذہب آپ کی روح کو بتاتا ہے. صلوات محمد آل محمد پر. مذہب ایک اور صلوات محمد. مذہب آپ کی روح کو بتاتا ہے آپ کو کیا سجانا ہے, کیا ہٹانا ہے, کیا بتانا ہے. دیکھو دیکھو یہ تمہارے قلب کے اندر یہ جو سیاہ دھبا آ رہا ہے اس کو ہٹاؤ. دیکھو دیکھو یہ ذہن کے اندر جو خلل واقع ہو رہا ہے اس کو ہٹاؤ. یہ سامنے مذہب کا آئینہ ہم کو بتاتا جاتا ہے, یہ مذہب کا آئینہ ہم کو سمجھاتا جاتا ہے, اور ہم جس مسلک پر ہو اس کے حساب سے اس آئینے میں اپنے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ آئینہ ہم کو سمجھا رہا ہوتا ہے دیکھو دیکھو یہ قلب کے اندر یہ فلاں دبا جو ہے اس کو ہٹاؤ. دیکھو دیکھو تمہارے ذہن کے اندر یہ جو حسد کی لکیریں آ رہی ہیں ان کو نکال باہر کرو, اس لیے کہ بڑا نقصان پہنچے گا تمہاری روح کو اس کا. یہ دیکھو جو تمہیں فلاں کا رشک ہو رہا ہے اس کو ہٹا دو. یہ تم جو جہالت کی طرف جا رہے ہو اپنے کو بچا لو, علم کی طرف جاؤ. یہ سب سجانا ہٹانا سجانا یہ سب ہم کو مذہب بتاتا جا رہا ہے. اگر مذہب کے آئینے میں ہم نے اپنے کو خود سے ٹھیک دیکھنا شروع کر دیا تو ہم بہترین انسان بن کر دنیا کے سامنے جا سکتے ہیں. صلوات محمد علیہ. اب آئیے ہر انسان اچھا بننا چاہتا ہے. جو خود اچھا نہیں ہوتا وہ اپنی اولاد کو تو اچھا بنانا چاہتا ہے. یہ نہیں چاہتا اگر ہم برے تو میری اولاد بھی بری ہو, ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو اس حساب سے مذہب کیا چاہتا ہے کہ آپ بھی اچھے ہوں, بچے بھی اچھے ہوں, اولادیں بھی, نسل بھی. صاحب نے اکائیاں ایک کر کے جتنی اکائیاں ہیں اچھی ہوتی چلی جائیں, انسانیت ایک سے ایک بہتر راستے پر بڑھتی چلی جائے. ہاں دوستو عزیزو, اور اس لیے میں نے ابھی کہا کہ ہم آپ اپنے کو پہچانتے ہیں نہیں. میں مثال دے رہا ہوں, بہت سامنے کی بات ہے, جو سامنے کی بات ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہوگی. اس لیے میں ابھی آپ سے اگر ہو تو مجھے بعد میں بتا دیے گا کہ نہیں ہم تو صاحب اس بات کو پہلے سے جانتے تھے. جو علمی کلاس ہے, جو کتابی زندگی سے واقف ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا, نوجوان بچوں کی بات کرتا ہوں. اس بات سے آپ واقف نہیں ہیں, اور میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت آپ کو دنیا اور آخرت, قرآن کے لیے میرا وعدہ ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے, اس دنیا اور اس دنیا دونوں کی زندگی کو قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. آپ کی زندگی کو دنیا سے آخرت تک مرتبط کرتا ہے قرآن. یہ نہیں ہے کہ بس دنیا بس آخرت, دونوں سے آپ کو ایک ربط اور منسلک ہونے کی بات قرآن پیش کرتا ہے. یہی ایک آیت اس کی گواہ ہے. اگر میں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں, اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ, توجہ کیجئے گا, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم, مثل آدم کے ہے, خلقہ من تراب, ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. کیا ہے, کبھی غور کیجئے گا اس پر. صاحب تفسیر مجموع البیان نے یہاں بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے سورہ المائدہ میں. میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. سورہ آل عمران میں اس کو بہت اچھی طرح انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. ان مسئلہ عیسیٰ, عیسیٰ کی مثال, یہ کب ہوا؟ پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ کب ہوا؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ بس بہت توجہ کیجیے, تب بات بہت نازک بات ہے. اگر میں اس کو کہہ لے گیا تو آپ انشاءاللہ خوش ہوں کہ جس وقت نصارہ آئے, بات تو نصارہ کی ہے لیکن میں نصارہ کے لیے خالی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی اور آپ کی بات اسی آیت سے کرتا ہوں. نصارہ آئے 40 کے قریب, 3 بڑے ان کے اندر, یہ عاقب سید جس کا نام ہے سید, اور ان کا اسقف سب سے بڑا, وہ 2 یہ چھوٹے, یہ 3, اور ان کے ساتھ یہ سب مل کر 40 علماء نجران سے چلے, یمن سے چلے. آؤ کب آئے ہیں؟ تقریباً اسلامی زندگی کو 21 سال گزر چکے ہیں, اور اس 21 سال کے بعد تبلیغی زندگی کے 21 سال گزر چکے ہیں, اور اب یہ عیسائی علماء وہاں سے چل کر آ رہے ہیں. آئے, بہت بحثیں کی, تمام بحثوں کے جواب میں آخر میں کیا نام بتایا کہ جب لاجواب ہو گئے
تو اب یہ طے کیا کہ آپ اپنے بچوں کو لے آئے. میں مباہلہ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ اس کے فوراً بعد کی یہی آیت ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات اللہ. لیکن دوستو عزیزو، میرے نوجوان بچوں دوستو، آپ نے مباہلہ میں نہیں پڑھوں گا، میں خالی آپ کے سامنے ان لوگوں کا ایک استدلالی انداز پیش کر کے اس بات کی طرف متوجہ کروں گا جس کے لیے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم اور آپ متوجہ نہیں ہیں. کیا ہے قرآن نے کیا کہا؟ سب باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. قرآن یہاں سے وہاں تک کی زندگی میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہے. میں نے ایک بات کہی. دوسری بات، اس آیت کے ایک گوشے کی طرف ہم اور آپ شاید متوجہ نہیں ہیں، ابھی متوجہ ہوتے ہیں. کیا کہا قرآن نے؟ ان مثل عیسیٰ، پھر بار بار تکرار کر رہا ہوں، عیسیٰ کی مثال. یہ کب کہا؟ جب یہ 40 علماء آئے، ہر بات سے تھک گئے کیونکہ وہ وہاں سے یہ سوچ کر چلے ہمارے پاس تو بہت بڑی دلیل ہے. ابھی پھر میں اس آیت کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں گا. ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں، انکار کریں، یہ جہنمی لوگ ہیں. نشانی آیاتنا، میں آیات سے بات کر رہا ہوں. آیاتنا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے رسول کو بھیجا وہ تمہارے درمیان ہماری نشانیاں پڑھ کر بتائے. یہ آیت کیا ہے؟ میں نے وہاں سے بات شروع کی ہے، یہاں تک پھر آپ کے ذہن کو لایا ہوں. آیت آیات، جو جھٹلائیں ان کے لیے یہ مثال کہ وہ جہنم کے لوگ ہیں. آیات سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر میں اپنے بچوں کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ جو مفسرین نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، آیت سے مراد ذہن میں رکھنا. اب اس کو جانے نہ دینا ذہن سے. جو میں کہنا چاہتا ہوں، آیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نشانی ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. آیت سائن، علامت، نشانی نہیں. آیت سے مراد دلیل، برہان. آیت دلیل، ریزن، آرگومنٹس. تو جب قرآن یہ کہتا ہے، صاحب تفسیر مجموع البیان نے یہیں پر لکھا ہے جب انہوں نے اس آیت کے سلسلے میں کہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو کیا لکھا انہوں نے؟ اے دلائلنا و براہیننا، یعنی جب ہماری دلیلوں کو، اور ہماری برہان بھی دلیل کو کہتے ہیں، ایک روشن دلیل، ایک مبہم دلیل، یعنی جس پر پردے پڑے ہوں اور نمایاں کی جائے اور نمایاں کی جائے. دلیل براہین ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اے دلائلنا و براہیننا، جب یہ ہماری دلیلوں کو اور ہمارے برہان کو جھٹلاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے. اب پہچانو کہ آیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی دلیل. متوجہ ہے آپ؟ آیت سے مراد اللہ کی دلیل، اللہ کی طرف سے برہان. اور جب یہ دلیل اتنی مستحکم ہو کہ اس کے بعد روشن دلیل ہو، اب اس کو اگر کوئی جھٹلائے تو کٹ حجتی ہے کہ نہیں، تو اس کے بعد اس کے لیے سوائے اس کے کہ اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آیت سے مراد دلیل، برہان. اگر مجھے یاد رہ جائے گا تو میں آخری تقریر میں اس پر کوئی بات کہوں گا، اگر نہیں یاد رہ جائے تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ آیت سے مراد آپ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی جھٹلائے دلیل اور برہان اور جو خدا کی طرف سے. آئیے اس بات کو یہی چھوڑتے ہیں تاکہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہاں تک آپ کے ذہن کو لے جا سکوں. اب کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک وہ ہے جو آدم کی ہے. عیسائی علماء آئے، بڑے بڑے آئے، بڑا طے کیا گیا، ساری دلیلیں ہو گئیں، ان تمام تفصیلات میں نہیں جاتا. اب یہ ہو گیا اچھا، پر پھر کل صبح ہم لوگ میدان میں آ جائیں، اپنے بچوں کو لے کے آ جائیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک رسمن بات ہے، ورنہ جو آئے ہیں وہاں سے عیسائی علماء، ان میں کسی کے ساتھ عورتیں نہیں ہیں، ان کے فیملی کے لوگ نہیں ہیں، ان کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، صرف 40 علماء آئے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے لائیے آپ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو اپنی، یعنی ایک رسمن بات ہے کہ جو سب سے آپ کے قریبی لوگ ہوں ان کو آپ لے کے آئیے. ہمارے جو سب سے قریبی لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارے ہیں. صبح کے وقت یہ کام ہوگا
اور پھر صبح وہ کام ہوا جب ادھر سے آئے ہمارے حضور، اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آئے، ایک گھٹنا زمین پر رکھا، ایک گھٹنا آسمان کی طرف بلند ہے، اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کے اس لیے بیٹھ گئے۔ یہی شان مباہلے کی ہوتی ہے۔ ادھر سے اسقف آیا، اپنے لوگوں کو لے کے آیا، میدان میں آ کر وہ بھی اسی طرح سے بیٹھ گیا، ایک گھٹنا زمین پر رکھا، ایک آسمان کی طرف، ہاتھ اٹھائے گئے کہ اب بس ان قریب بد دعا ہونے والی ہے، یہ کریں گے یا وہ کریں گے۔ میں اس منظر کو بھی یہیں چھوڑتا ہوں۔ بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کس لیے کہا تھا؟ ان مسئلہ عیسیٰ، دلیل لے کر آئے، ہمارے پاس عیسیٰ ہیں۔ اب متوجہ ہو جائیے، ہمارے پاس عیسیٰ ہیں، جس بات کی ہم اور آپ متوجہ شاید نہیں ہیں۔ میرے بچے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اب آج متوجہ ہو جانا۔ کیا وہ مثال دینے جا رہا ہوں، یہ دنیا سے آخرت تک ہمیں اور آپ کو متصل کر سکے، ملا سکے۔ قرآن یہاں سے وہاں کی زندگی کو ملا کر پیش کرتا ہے۔ ایسی مستحکم دلیل ہے کہ جس کے بعد آپ نہ دنیا کا انکار کر سکیں گے نہ آخرت کا انکار کر سکیں گے۔ میں بھی اس دلیل کو نمایاں کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات محمد والے پہلے میں ہوتے ہیں۔ عیسیٰ کی مثال جیسے آدم کی مثال، قرآن نے کہا، ان عیسائیوں سے کہا، ان نصارہ سے کہا۔ میں نصارہ عیسائیوں کی بات نہ کرتے ہوئے اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا کہا قرآن نے؟ دیکھو ان کو بتا دو، یہ جو آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عیسیٰ ہیں، اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی اے مسلمانوں کے رسول کہ ہمارے پاس، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی باپ نہیں تھا، جو بغیر کسی باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اچھا، یہ بھی تو احسان ہے قرآن کا، اور اتنی وسعت ظرف ہے قرآن کی کہ قرآن نے اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر۔ اگر اس کے خلاف ذرا سا اشارتاً بھی کچھ بات آ جائے ہمارے ذہن میں تو ہم دین سے خارج ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ وہاں کیا ہے، یہ قرآن کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایسے تمام مواقع پر ان باتوں کی اس لیے تصدیق کی ہے کہ وہ باتیں ہی تصدیق کے لائق تھی۔ اگر کوئی متعصب ہوتا تو کہتا تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بولتے ہو۔ جب جناب مریم کی بات آتی ہے قرآن تصدیق کرتا ہے، جب جناب عیسیٰ کی بات آتی ہے قرآن تصدیق کرتا ہے، جب جناب موسیٰ کی بات آتی ہے قرآن تصدیق کرتا ہے۔ کاش یہ متعصب دوسرے مذہب کے لوگ سمجھ جائیں کہ قرآن تو آپ کی تصدیقات کرتا چلتا ہے اور آپ قرآن کی تکذیب کرنا چاہتے ہو۔ صلوات محمد علیہ محمد پر کیا ہے؟ وہ ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو عیسیٰ ہیں، اور ایسا آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو عیسیٰ ہے۔ اب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے حضور سے۔ آپ تو ماں باپ کے ساتھ اس دنیا میں آئے، ہمارے پاس تو عیسیٰ جن کے پاس کوئی باپ نہیں تھا اور اس دنیا میں آئے۔ اتنا بڑا ان کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں منظر، تو پھر اس کے بعد بھی آپ نہیں مانتے کہ عیسیٰ روح اللہ اور وہ مل کر تین ایک ہیں۔ شرک کی بات وہ بتا رہے ہیں، اللہ عیسیٰ روح اللہ تین مل کر ایک ہے، یہ خدا بنتا ہے۔ لہذا آپ کیوں اس سے انکار کر رہے ہیں؟ ایسے عیسیٰ سے انکار کر رہے ہیں۔ بس دوستو، ابھی آپ متوجہ ہو جاؤ گے، پوری طرح توجہ کرنا جو کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا قرآن نے؟ ان کے رد کرنے کے لیے انٹروڈکشن کیا گیا۔ آپ رسول ان سے کہیے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عیسیٰ ہے، ان کی جیسی کوئی مثال لاؤ، تو ان کو آپ سمجھائیے کہ ان مسئلہ عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال ویسی ہے جیسے آدم کی مثال، خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب متوجہ ہو جائیے، آپ کہنا چاہتا ہوں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اگر عیسیٰ کی تخلیق بڑی حیران کر دینے والی ہے کہ باپ نہیں تھے، تو آدم کی تخلیق اس سے زیادہ حیران کرنے والی ہے کہ نہ ان کے ساتھ باپ تھے نہ ان کے ساتھ ماں تھی، اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابھی نہیں متوجہ آپ ہیں، متوجہ کر دوں، مٹی سے پیدا کرنا، کیا آدم سے پہلے کوئی کبھی مٹی سے پیدا ہوا؟ اس پر توجہ کیجئے گا۔ ہم اور آپ خود مل کر بھی ایک اس لیے معجزہ ہے کہ مٹی سے کون پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے جو مٹی سے پیدا کیے گئے وہ آدم پیدا کیے گئے، یہی معجزہ ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ جیسے اگر تم یہ کہو کہ عیسیٰ کے لیے روح سے پیدا کیے گئے کوئی نہیں تھا، اور روح سے پہلی بار روح اللہ اسی لیے کہلائے کہ یہ روح سے خلق کیے گئے، تو ویسے ہی معجزہ تو آدم کا بھی ہے کہ وہاں پر کوئی مٹی سے پہلے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ ان کو مٹی کا ایک پتلا بنا کے جب پیدا کر دیا گیا تو وہاں وہ مٹی سے ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے یہ روح سے پہلے پیدا ہوئے۔ اگر کوئی روح سے خلق ہونا معجزہ بن سکتا ہے تو مٹی سے بھی جو پہلی بار پیدا ہوگا وہ بھی تو معجزہ قرار پائے گا۔ اور اب میرا مجمع متوجہ ہو جائے، جب روح سے پہلی بار تخلیق ہونا عیسیٰ کے لیے معجزہ بن جاتا ہے، مٹی سے پہلی بار پیدا ہونا آدم کے لیے معجزہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں سے پہلے بھی ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی نور سے پیدا کیا جا رہا ہو تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات محمد علیہ محمد پر، یہ اس کی خلق، یہ اس کی قدرت ہے، تخلیق کا اس کے انداز ہے۔ ان کو ہم نے روح اللہ بنایا، روح خلق کر دی۔ آدم کو روح اور مٹی دونوں سے پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے کسی اور کو۔ اگر یہ روح سے، یہ مٹی سے،
تو ہم اور آپ، آج ہم اور آپ اپنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، لیکن جن کی اولاد بھی تھے آدم سے پہلے کوئی اور ہو تو بتاؤ. اس لیے قرآن نے کہا خلقہ من تراب. آدم کی تخلیق خود اس لیے معجزہ بن جاتی ہے کہ مٹی سے بھی کوئی پہلے کوئی پیکر نہیں بنا. مٹی کا جو تراب کا پہلا پیکر، پہلا مجسمہ جو بنے گا وہ معجزہ بن جائے گا. تو آدم کی تخلیق خود معجزہ ہے. الحق من رب، بس اتنا کہا گیا کون فیکون. جیسے یہ عیسیٰ 9 گھنٹے کے اندر ماں کی شکم میں سارے امور طے ہو کر دنیا کے سامنے آ گئے. یہ معجزہ ہے کہ 9 گھنٹے میں سب کچھ، یا اور 16 گھنٹے آگے بڑھا کر بات کر لیں. اگر اتنا بھی ہے تو عیسیٰ کے لیے اگر یہ معجزہ ہے تو ویسے تو وہاں تو 1 منٹ کی بھی بات نہیں ہے. وہاں تو یہ سامنے سامنے مٹی کا پتلا بنا، فیضا نفخت فیہ من روحی، بس وہاں میں جیسے ہی روح میں اپنی تخلیق ودیت کروں یہ سامنے زندگی لے کر آ جائیں گے. عیسیٰ کے لیے کم سے کم ایک ماں وسیلہ تو ہے، آدم کے لیے کوئی نہیں ہے. اور جب آدم اس منزل پر آ جاتی ہیں کہ خلق ہوتے ہیں تو اب اس معجزے کو اپنے محسوس کرتے ہوئے میں مٹی سے، مجھ سے پہلے کوئی مٹی سے نہیں پیدا کیا گیا، میرے جیسا پیکر اور جسم والا کوئی نہیں پیدا کیا گیا. لیکن اسی عالم میں جب نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا انہی کے جیسے کچھ اور بھی نظر آ رہے ہیں، انہی کے جیسے کچھ اور بھی نظر آ رہے ہیں. بے چین ہو گئے، کیا پالنے والے، مجھ سے پہلے بھی کوئی اس طرح سے لوگ خلق کیے گئے ہیں. کہا گیا نہیں، یہ تم سے تمہاری نسل میں ضرور ہوں گے مگر تمہارے جیسے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی ان کے جیسے بننے کی تمنا بھی نہ کرنا، ان کے جیسے بننے کی تمنا بھی نہ کرنا. اس لیے کہ تمہیں ہم بتا دیں کہ یہ کون ہے. میں علی، میں حمید ہوں، یہ محمد ہیں. میں علی ہوں، یہ علی ہیں. میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہیں. میں محسن ہوں، یہ حسن ہیں. میں احسان ہوں، یہ حسین ہیں. صلوات محمد و آل محمد پر. کبھی اور دیکھو اس کے بعد پوری تفصیل ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں یہیں پر. نہیں، اتنی خالی بات کہ اب اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ کون کس حد تک، تو ادھر سے جو لوگ آئیں گے وہ ہم کو اور آپ کو یہاں سے وہاں تک کی متصل زندگی سمجھائیں گے. اب ہم خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنا غور کر سکتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کون ہوگا معجزہ خود بن کر. یہ پیکر، یہ وجود ہمارا اور آپ کا، یہ نگاہیں، یہ قلب، یہ ساری زندگی، یہ ایک چھوٹا سا جسہ. اسی لیے مولا نے فرمایا اتعظم انک جرم صغیر، کیا تم یہ سمجھتے ہو تم ایک چھوٹا سا بس جرم ہو. وفیقاً طول عالم الاکبر، آپ کے اندر تو پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. یہ میرے اور آپ کے مولا کا ارشاد. اور اس لیے جب قرآن یہ کہتا ہے، پھر میرا وعدہ غلط ہو جائے گا، کچھ زیادہ وقت نکل جائے، ایسا آج نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. وقت کے اندر ہی بات ختم ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. بہت جلدی صرف ایک بات آپ کے سامنے کہ جو یہاں سے وہاں تک کے ملانے کی بات کریں. ایک ہندوستان سے طبیب حکیم پہنچتا ہے مدینے یا کوفے، اور جا کر وہ میرے مولا سے کہتا ہے مدینے آیا ہے، ہندوستان سے گیا ہے، بڑا مشہور حکیم یہاں کا تھا، طبیب تھا یہاں کا. بعض موقع لوگوں نے دوسرے روایت میں لکھا کہ نہیں، یونان سے آیا، یونان کا جالینوس تھا اپنے وقت کا، بہت بڑا حکیم تھا. اور اس پورے واقعے کو بہت ہی اچھے انداز میں مثنوی، فارسی کی مثنوی کی شکل میں میرے جد تھے جناب مفتی عباس صاحب، انہوں نے اس کو آب زلال میں لکھا ہے. میں آپ کے سامنے اس کو نقل کر رہا ہوں. وہ فارسی مثنوی ہے، خالی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ جالینوس کے مرتبے کا حکیم یونان سے آیا، علی کے پاس آیا، آ کر ہی دیکھتا ہے، کہتا ہے میں بڑی دور سے آیا ہوں، ایک مسلح سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ معاذ اللہ آپ کے جو پیغمبر ہیں، میں اپنی ان لفظوں کو نقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، بے اشارتاً کہوں گا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر یہاں کچھ تکلیف ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں. اب آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا اس نے کہا. میں اس علاج کے لیے آیا ہوں. مولا نے کیا فرمایا؟ وہ تو اس کے بعد اس نے خود کہا، لیکن مجھے یہاں آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ تو دنیا سے ریلت کر چکے ہیں. میں ان کے علاج کے لیے آیا تھا اور بہت خاص دوا لے کر آیا ہوں، وہ تو رخصت ہو چکے دنیا سے. اچھا ایسا کیجئے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پر زردی ہے، آپ کے پیروں میں مجھے کچھ کمزوری نظر آتی ہے، اگر یہ دوا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ کرے گی. سن رہے ہیں آپ؟ یہ دوا آپ کو فائدہ کرے گی. مولا نے پوچھا کیا ہے دوا تیرے پاس؟ دوا نکالی، پڑیا نکالی، کہا یہ اتنے مسقال دوا ہے، اتنے وزن کی یہ دوا ہے، کیا فائدہ کرے گی؟ کہا اگر اس کا ایک رتی، خالی سوئی کی نوک کے برابر ایک رتی دھیان میں رکھ کے آپ نوش کر لیں تو ابھی آپ کی پوری کیفیت بہتر ہو جائے گی. چہرے کا زردی کا رنگ جو ہے سرخی بدل جائے گا، یہ کیفیت ہوگی، آپ کے جسم میں قوت و طاقت آئے گی. لاؤ پڑیا کہاں ہے؟ اس نے وہ پوری پڑیا نکال کر دی.
کہا اگر یہ جتنی مقدار تو نے بتائی ہے اس سے زیادہ کھائی جائے تو کیا ہوگا؟ کہا اگر اس سے ذرہ برابر ہی زیادہ کھائی جائے گی تو آدمی فوراً مر جائے گا. جیسے یہ کہا فوراً مر جائے گا، مولا نے وہ پوری پوڑیا کی جتنی دوا تھی اپنے دہان میں رکھی اور نوش فرما لی. ایک دفعہ بے چین ہوا، تقریباً کہنا چاہیے لرزنے لگا، کانپنے لگا کہ ابھی چاروں طرف سے مسلمان جمع ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے آقا کو مار ڈالا اور مجھے یہ لوگ ختم کر دیں گے. اسی بے چینی کے عالم میں تھا کہ مولا نے فرمایا آنکھیں کھول. ارشاد کیا آپ کے مولا نے آنکھیں کھول. آنکھیں کھول کے دیکھا کہتا ہے تو آپ وہ نہیں ہیں جیسا میں دیکھ رہا تھا. کہا بس تیری دوا دنیا کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ تیری دوائیں کام نہیں آتی. تو آیا تھا میرے بھائی کے علاج کے لیے، میرے بھائی کے علاج کے لیے آیا تھا. تو سن، میرے بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. بنی ثقیف کا ایک بڑا بھاری حکیم ان کے علاج کے لیے آیا اور آ کے اس نے یہی جو تو لے کر آیا تھا دوا ان کے لیے وہ بھی لایا تھا دوا اور علاج کرنے کے لیے آیا. جب آ کے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے پوچھا تو مجھ سے کوئی دلیل چاہتا ہے تو وہ بتا. تیری دوا ہمارے لیے نہیں ہے، تو اپنی کوئی دلیل چاہتا ہو تو بتا. تو اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو میں آپ سے دلیل چاہتا ہوں، یہ سامنے جو درخت ہے اس کو اشارہ کیجئے چل کر آ جائے. مولا فرما رہے ہیں رسول کے بارے میں، اس طبیب سے بیان کر رہے ہیں اور میرے بھائی نے حکم دیا، سامنے سے وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین پر نشان بناتا چلتا چلا آیا. صلوات پیش مدالے. اس نے کہا اچھا تو پھر میں جب سمجھوں کہ اس کو واپس بھی کر دیجئے. میرے بھائی نے اشارہ کیا، درخت واپس چلا گیا. سنا، کہا تو دوا لے کر آیا ہے اور تو میری کمزوری اور قوت کی بات کرنا چاہتا ہے. دیکھ جس ستون پر وہ مکان بلند تھا، روایت کا جملہ ہے کہ مولانا نے ستون پر ہاتھ رکھا، رکھ کر اس کو خیبری ہاتھ تھا، ستون پر رکھا، جنبش دی، وہ 2 منزلہ مکان اس ستون سمیت بلند کیا، پھر واپس رکھا. صلوات پیش مدالے. گھبرا گیا، فرمایا اب تو اور کوئی ثبوت چاہتا ہے تو بتا. سنیے گا، قرآن کی ایک آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی واپس پلٹائیں گے، اسی سے واپس نکالیں گے. اس پر پوری الگ گفتگو ہے، یہاں بس اپنی اس موضوع کے ثبوت میں خالی اس آیت کو میں نے پڑھ دیا ہے جو ذہن میں رہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہاں سے وہاں تک کی دنیا کی مثالیں ثابت کرتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اسی میں پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اسی سے ہم دوبارہ تمہیں واپس نکالیں گے. اب آئیے کیا ہو رہا ہے. اس نے پوچھا مولا نے اور کوئی دلیل چاہتا تو بتا. کہنا مولا ایسا کیجئے میں وہاں جاتا ہوں، میں وہاں سے قصد کر لوں گا کہ میں آپ تک نہیں آؤں گا، آپ یہ چاہیے کہ میں آ جاؤں اور مجھے یہ دلیل چاہیے. میں وہاں جا کے کھڑا ہوتا ہوں، آپ اشارہ کیجئے کہ میں آپ تک کشاں کھینچا تانی کے ساتھ چلا ہوں، میں نہیں آنا چاہوں گا. مولانا نے فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اگر میں ایسا کروں گا تو دنیا والے کیا سمجھیں گے؟ وہ تو سمجھیں گے شاید میں نے تجھ سے یا تو نے مجھ سے پہلے سے بات سمجھ رکھی ہے. وہ کیا سمجھیں گے؟ یہ تو بات سامنے نہیں آ پائے گی کہ آیا تو اپنے ارادے سے آیا بھی کہ نہیں آیا. دیکھیے دلیل سے یوں دی جاتی، قائل یوں کیا جاتا ہے، سمجھایا یوں جاتا ہے کہ دنیا بھی سمجھ جائے، نسلیں بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہیں ہے کہ تو وہاں گیا اور میں کہوں آ جا اور تو چاہ رہا ہے نہ آئے لیکن میرے اشارے پر تو آ جائے گا. دنیا نہیں سمجھ پائے گی، وہ سمجھے گی شاید ہو گیا ایسے ہی کہے سنی بات ہوگی آپس کی. تو پھر کیا کریں مولا؟ تو بتلا. کہ اچھا تو مولا یہ اشارہ دیجئے یہ سامنے جو درخت ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں، یہ درخت سامنے کا ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے. سننے کے لائق بات ہے جو میں اب کہنے جا رہا ہوں. مولا پھر حکم دیجئے کہ درخت سامنے جو ریزہ ریزہ ہے یہ ختم ہو جائے. فرمایا جا اس درخت کے پاس اور جا کر یہ کہے اللہ کے رسول کے وصی کا حکم ہے کہ تو منتشر ہو جا. خود حکم دے سکتے تھے
میں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں، خود حکم دے سکتے تھے، خود حکم نہیں دیا، جا کے درخت سے کہے کہ اللہ کے رسول کے وسیع کا حکم ہے کہ منتشر ہو جا. گیا، جا کے درخت کے نیچے کھڑا ہوا، آواز دی، اللہ کے رسول کے وسیع نے مجھے بھیجا ہے، حکم دیا ہے کہ منتشر ہو جا. تاریخوں نے لکھا درخت کے ایک ایک اجزاء الگ ہونا شروع ہوئے، الگ ہوتے ہوتے معلوم ہے یہاں کبھی کوئی درخت ہی نہیں تھا. اس طرح ہر چیز منتشر ہو کے ختم ہو گئی. قریب آیا، خاموش کھڑا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ تو مولا حکم دیجئے یہ پھر ویسے ہی ہو جائے. پھر وہیں جا کے پھر کہہ درخت سے کہ ان کا حکم ہے کہ ویسے ہی ہو جا. پھر وہاں گیا، جا کے پھر آواز دی، اے درخت تجھ کو اللہ کے رسول کے وسیع کا حکم ہے کہ جیسا پہلی حالت پر تھا پہلے ویسے ہی تھا، پہلے جیسی حالت پر پھر واپس آ جا. ہوائیں تیز چلی، زمین سے ذرات توڑنا شروع ہوئے، ہر طرف بکھری ہوئی پتیاں جو سوکھ چکی تھی سب پھر ویسے ہی منتشر ہو گئے، جمع ہونا شروع ہوئی، جمع ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ سامنے درخت کا تنا بننا شروع ہوا، شاخیں بننا شروع ہوئی، پورا درخت ویسے ہی پھر بن کر سامنے موجود تھا. صلوات محمد علیہ. میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اب اس نے کہا اچھا مولا پھر اگر ایسے ہی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر میوے بھی آ جائیں. فصل نہیں تھی، زمانہ نہیں تھا. کہا اچھا تو کہہ اس سے کہ تجھے میوہ چاہیے. حکم دیا اس نے کہ مولا کے رسول کا کہ وسیع کا حکم ہے کہ تجھ پر میوے بھی آ جانا چاہیے. جو رطب اس پر آنا چاہیے تھے رطب آنا شروع ہوئے. اچھا جو تیرا دل چاہے جس شاخ سے کہے وہ تیرے تجھے کھائے گی. ایک ایک شاخ کو کہتا تھا نیچے مجھے پھل چاہیے، شاخ نیچے آتی تھی، پھل توڑتا تھا. یہ فصل نہیں تھی، بلا فصل کے میوے کون دے سکتا تھا؟ صلوات محمد علیہ محمد پر کون دے سکتا؟ اور بس مجھے اتنا کہنا ہے، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں واپس پلٹائیں گے، اسی سے دوبارہ تم کو واپس نکالیں گے. اب کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آیا ہم زمین میں جا کر پھر واپس آئیں گے، اس موت کے بعد دوبارہ زندگی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. دیکھ لو جب جن کو ہم اپنا مظہر قدرت بنا کر بھیجتے ہیں، جب وہ درخت کو منتشر کر کے پھر ویسے ہی واپس کر سکتے ہیں، جب ان کو ہم نے اپنی طاقت دی ہے تو ہر انسان کو ہم دوبارہ پھر واپس زمین سے نکالیں گے. تمہیں کو واپس نکالیں گے، تم جیسے کو نہیں. ایک صلوات محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی، وقت کے اندر بات ختم کرنے کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ ہم اور آپ یہاں سے وہاں تک کی زندگی میں جن لوگوں کے سامنے جن کا ہم عقیدت کے ساتھ اپنے لیے اپنے مسلک میں اپنے عقیدے میں جن کو ہم اپنی جگہ پورا دل و دماغ میں قلب میں جگہ دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم کو یہاں سے وہاں تک کی زندگی. اور اسی لیے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آئینے کے سامنے، مذہب کے آئینے کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوں تو ہمیں سب کچھ سمجھ میں آئے گا. تو اسی مذہب کے آئینے میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے قلب میں کس کی محبت ہے، کس کی عداوت ہے، کس کی نفرت ہے. اگر ہم اس کو اپنے کو سمجھنا شروع کر دیں تو خود بخود ہم بہتر سے بہتر راستے پر جا سکتے ہیں. جن کی محبت آنا چاہیے ان کی محبت ہوگی، جن سے عداوت ہونا چاہیے ان کی عداوت ہوگی، جن کی نفرت ہونا چاہیے ان کی نفرت ہوگی، اور جن کی الفت ہونا چاہیے ان کی الفت ہوگی. صلوات محمد علیہ وسلم. بس اور میں اسی لیے اس الفت و محبت کی منزل پر آپ کے سامنے ایک ایسی تاریخ کا ایک ایسا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھتا ہوں کس دل پر چوٹ نہیں لگتی ہے. میرے اور آپ کے مولا امام حسن کی تاریخ ہے. آپ نے ابھی امام حسن کے ایک مرزائی بھائی تھے، رضائی بھائی تھے. ان کی مادر گرامی امام حسن کے لیے، اور اس لیے وہ قیس انصاری، عبداللہ ابن قیس انصاری رضائی بھائی تھے. بڑا احترام، بڑی محبت اس گھرانے کی تھی. جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو عبداللہ ابن قیس انصاری نے، محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اب یہاں کیسے رہیں، مدینہ کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ جا کر رہنے لگے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حج کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو وہاں سے واپسی میں آ کر مولا امام حسین کی زیارت کرتے تھے. خود جا کر دوسرے شہروں میں رہنا، غالباً حلب میں رہنا شروع کیا. اور پھر وہی عبداللہ ابن قیس انصاری جب حج کرنے کے لیے گئے ایک مرتبہ، ہر دفعہ جب واپس آتے تھے تو امام حسین کی خدمت میں آتے تھے. امام حسن کی وفات کے بعد سے ہر دفعہ ہر سال حج کرنے بھی جائیں اور واپس آ کر امام حسین کی خدمت میں بھی آئیں. ایک مرتبہ جب واپس آئے مدینے اور چلے امام حسین کی خدمت میں زیارت کرنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ امام حج سے آگے عراق کی طرف کوفے چلے گئے، زیارت نہیں کر پائے واپسی پر امام حسین کی.
دل میں تمنا پیدا ہوئی کیوں نہ میں خود جا کر اپنے آقا حسین سے کوفے میں مل لوں۔ تاریخ نے لکھا عبداللہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے، جاتے جاتے ایک سرسبز جگہ تھی، وہاں سکون سے بیٹھ گئے۔ سرسبز جگہ تھی، یہاں پر تھوڑا آرام کر لیں، نخلستان تھا، پانی کے چشمہ بھی تھا، وہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، اس ویرانے صحرا میں، سناٹے میں، تنہائی میں اکیلا ہوں، اتنا اچھا منظر ہے، یہ درخت ہیں، یہ چشمہ ہے پانی کا، خدا کوئی رفیق ایسا بھیج دے کہ جس سے میں باتیں کر سکوں۔ جیسی دل میں تمنا پیدا ہوئی، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ سامنے دیکھا کچھ سوار آ رہے ہیں، کچھ سوار آ رہے ہیں۔ ان سواروں کو آتے ہوئے دیکھا کچھ فوجی لوگ ہیں جو گھبرائے ہوئے آئے، صحرا سے آئے، ریگستان سے آئے، پیاسے ہیں۔ آ کر وہ نہر کے قریب کسی نے منہ دھونا شروع کیا، پانی پینا شروع کیا۔ اتنے میں دیکھا پیچھے کچھ اور ناکے آ رہے ہیں، ان ناکوں کو دیکھا ان ناکوں کے آگے آگے فوجی ہیں، ان فوجیوں کے ہاتھوں میں کچھ نیزے ہیں۔ اب جو دیکھا نیزوں پر کچھ کٹے ہوئے سر بلند ہیں۔ بہت جلدی یہ بات خود مجھے، نیزوں پر دیکھا کچھ کٹے ہوئے سر بلند ہیں۔ ہر شخص جہاں بھی سنے گا دل پر چوٹ لگے گی۔ عبداللہ بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا پیچھے پیچھے کچھ ناکے بھی آ رہے ہیں، ان ناکوں پر نہ ہماریاں ہیں، نہ کجاوے ہیں، نہ سواریاں اس حساب سے ہیں۔ یہاں کچھ ایسی بیویاں جو قیدی ہیں، قیدی کی شان میں ان سواریوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے پاس نہ مقتا ہے، نہ چادر ہے، نہ کچھ ہے، سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جب وہ سواریاں بھی قریب آ گئیں، زمین پر ناکے بٹھائے گئے، انہی میں سے ایک ناکے پہ دیکھا کہ ایک کمزور بیمار، کمسن بیمار اس ناکے پر بیٹھا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ناکے سے اترنا چاہ رہے ہیں، کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، کیسے اتریں؟ اسی عالم میں دیکھا عبداللہ نے بڑی بے بسی کے ساتھ کہ اب جو زمین پر اترنا چاہا ناکے سے، زمین پر ناکا بٹھایا جا چکا ہے لیکن کوئی اتارنے والا نہیں ہے۔ جب اترنا چاہا تو بجائے اس کے کہ اتریں زمین سے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا، اترنے والا بجائے اترنے کے زمین پر تو چاروں طرف سے بیویاں دوڑی، واہ محمدہ واہ محمدہ کہہ کر اس زبان کو اٹھا کر سہارا دے کر بلند کیا۔ عبداللہ یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون بے بس لوگ ہیں، کون بے کس لوگ ہیں۔ کہتے میں دیکھا ایک بیوی ایک بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس نہر کے قریب آئیں، آ کر انہوں نے پانی پینا چاہا، پانی اپنے چلو میں اٹھایا، بچی کو دینا چاہا اور ایک مرتبہ چیخ مار کر روئیں، صرف اتنا کہہ کے ہائے میرا بھائی پیاسا مارا گیا، میں یہ پانی کیسے پیوں؟ قتل اخی عطشانہ۔ کہ اتنے میں نظر عبداللہ پر پڑ گئی، پلٹ کے اتنا پوچھا اے شیخ تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ نامحرم ہے، یہاں سے ہٹ جا، یہاں ہم لوگوں کے ساتھ کیوں سامنے کھڑا ہے؟ کہتا ہے عبداللہ میں نے جواب دیا میری آنکھیں نابینا ہو جائیں، روشنی چلی جائے۔ اے بی بی ایسا نہیں ہے کہ میں اس لیے کھڑا ہوں، ہاں آپ سب کی حالت کو دیکھ کر دل پر بڑی چوٹ لگ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میں بہت بے چین ہوں، صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ پوچھا پہلے تو یہ بتا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہا بی بی میرا نام عبداللہ ہے، مدینے سے آیا ہوں، کوفے جا رہا ہوں، اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کوفے میں تیرے بھائی کا نام کیا ہے جس سے تو ملنے جا رہا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے، کبھی میں مدینے میں رہتا تھا، میں امام حسن کا دوسرا شریک بھائی ہوں، اپنے آقا امام حسین سے ملنے گیا تھا، معلوم وہ کوفے گئے ہیں تو میں کوفے ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں یہ سننا تھا کہ ان بیوی نے سر جھکا لیا، کہا ہائے وہ زمانہ آ گیا کہ اب ہمارے دوست بھی ہمیں نہیں پہچانتے ہیں۔ اے عبداللہ جس کی زیارت کو تو جا رہا ہے اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ وہ سامنے نو کے نیزہ پر تیرے آقا کا سر حسین کا سر ہے، ہذا راس اخی اخی حسین، یہ میرے بھائی حسین کا سر ہے۔ میں سننا تھا کہ پلٹ کے دیکھا، ایک مرتبہ غش کھا کے زمین پر گر گیا۔ اب جب آنکھیں کھلی نہ قافلہ تھا نہ کوئی تھا، وہاں سے اپنے گھر آیا، رات دل روتا تھا۔ اس کی بیٹی سامنے آ کے پوچھتی تھی بابا کیوں رو رہے ہیں، بابا کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیتا بیٹی کیسے نہ روں، میرا آقا حسین قتل کر دیا گیا، ان کے گھر کے لوگ اہل حرم دیار بدیار قیدیوں کی شان سے لے جائے جا رہے ہیں۔ محمد والے تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد